अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा नॉवल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रीड करते हैं। दानी उठ जाओ, घर आ गया है। दानी शाह ने झुक कर दानी को देखा तो जो जो रोते रोते इसके हसार में सो गई थी। वो सोती इतनी प्यारी लग रही थी कि शाह ने झुक के इसके माथे पर बूसा दिया था और इसको एहतियात से सीट के साथ टेक लगवाई थी और खुद गाड़ी के दूसरी तरफ आकर इसको गोद में उठाकर उनकी तरफ बढ़ गया था। शाह, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, सो जाओ, ये कहकर शानी सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए थे। जो जबकि दानी जो नींद में वापस इसके सीने पर सर रखकर सो चुकी थी। शाह ने इसको इसके रूम में लिटाकर लाइट ऑफ करके बाहर निकल गया था। ठक ठक, कौन है? डैड, मैं हूँ। अरे बेटा, तुम आ जाओ, तुमको नॉक करने की कहाँ ज़रूरत है? वैसे खैरियत है? आज बरखुरदार को हमारी याद कैसे आ गई? वो डैड, मैं चाहता हूँ कि हमारी जल्द से जल्द रुखसती कर दी जाए, पर बेटा इतनी जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं है। आप आप कल फूफो को कहिएगा कि अगले 2 हफ्ते बाद हमारी रुखसती है। पर बेटा मैंने पर बेटा मैंने डैड से बात की है, मिसेस शाह आपसे नहीं। उम्मीद करूंगा मेरी बात पर अमल किया जाए, नहीं तो मैं खुद ही दानी को एक रूम से दूसरे रूम ले जाऊंगा। हौसला बेटा, हम कल बात करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। ये कहकर शाह अपने रूम से बाहर निकल गया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। शाह बेटा, आओ बैठो, नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे निकलना है, मेरा अभी लेक्चर है। दानी, आप बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, ये कहकर दानी ने बैग उठाकर सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहा था और गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। दानी के बैठते ही शाह ने गाड़ी बाहर की तरफ बढ़ा दी थी। क्या हुआ दानी, कुछ परेशान हो? शाह ने गाड़ी चलाते हुए दानिया की तरफ देखते हुए कहा, दानिया, कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। तुम जानती हो मुझसे कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। दानिया ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और फिर आहिस्ता से बोली, शाह, बस कभी कभी दिल में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे सब कुछ ठीक तो है लेकिन फिर भी कुछ कमी सी लगती है। शाह ने गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा ढीला छोड़ा और दानिया का हाथ थामते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, जो भी करेंगे तुम मेरी जिंदगी हो रहा है, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। तुम्हारी खुशी मेरे लिए पहली तरजीह है। दानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया शाह, मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ होंगे। शाह ने गाड़ी यूनिवर्सिटी के पार्किंग में रोकी और दानिया की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब अपने दिन की शुरुआत करें। शाह ने दानी को इसके क्लास के बाहर छोड़ के अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी अमीर? अल्हम्दुलिल्लाह यार, तू बता कैसा है? मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक है ना? कल भाभी बहुत परेशान लग रही थी। यार, कुछ ठीक नहीं है, मुझे ना तेरे घर की कैमरा के रिकॉर्डिंग चाहिए। अरे वो तो मिल जाएगी, पर बता तो सही हुआ क्या है? क्लास के बाद बताता हूँ, ये कहकर शाह और मीर अपने लेक्चर की तरफ तवज्जो हो गए थे। दानिया, बात सुनो। दानी जो क्लास के लिए निकली थी कि इसकी क्लास का लड़का इसके पीछे आया था। जी, मुझे आपके नोट्स चाहिए थे, कल तक वापस कर दूंगा। ओके। दानी ने जैसे ही इसको नोट्स दिए थे, ताकि ने जैसे ही महसूस किया कि वो लड़का इसके हाथ को छू रहा है, इसने फौरन अपनी तरफ से हाथ हटाया और पीछे हट गई। ये देखकर शाह की आंखों में गुस्सा भर आया। इसने फौरी तौर पर आगे बढ़कर दानिया के सामने आकर लड़के का हाथ पकड़ के हिम्मत कैसी की दाढ़ी को हाथ लगाने की यकीन का शाह ने घुमा कर मुक्का इसके मुंह पर मारा था और फिर दर पे दर मुक्के मारने लगा। शाह, छोड़, शाह, पीछे पीछे हो। जो शाह को मारते देख के आगे बढ़ा था, हट जा मीर, इसके हिम्मत कैसे भी मेरी दानी को छूने की। शाह प्लीज। दानी ने एकदम से शाह का बाजू पकड़ा था। प्लीज छोड़ दे इसको। शाह ने एक झटके से इस लड़की को हवा में फेंका था और दानी की कलाई को अपने कब्जे में लेकर बाहर की तरफ लंबे लंबे रग बढ़ाता निकल गया था, जबकि दानी इसके साथ घसीटती जा रही थी। शाह ना इसको फ्रंट सीट पर बिठाया का और जोर से दरवाजा बंद करते वक्त भी बैठ गया था। तेजी से गाड़ी को पार्किंग से निकालते गाड़ी को सुनसान रास्ते की तरफ डाला था। शाह प्लीज आहिस्ता, मुझे डर लग रहा है। शाह ने एक झटके से गाड़ी रोकी दी और दानी को खींच के अपने हिसान में लिया था। शाह ने सख्ती से खुद में बेंच लिया था। शाह ने दानी को सख्ती से अपने हिसान में लेकर इसकी तरफ तिपते हुए कहा, तुम मेरी हो दानिया, सिर्फ मेरी। दानिया ने शाह की आंखों में देखा, जब गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा खौफ भी था, जिसे वो इसे कोने से डर रहा हो। शाह, कुछ मत कहो, बस मुझे महसूस करने दो, तुम मेरे पास हो। दानी जी। कुछ देर बाद शाह की आवाज़ गूंगी थी, तुम किसकी हो? जी बोलो, तुम किसकी हो? आपकी। शाह ने गहरी सांस ली और दानिया को अपनी सीने से हटाते हुए कहा,
تمہیں پتا ہے جب کوئی تمہارے قریب آتا ہے تو میرا دل قابو میں نہیں ہوگا۔ دانیہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، وعدہ کرو۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، وعدہ، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ایک خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی کے درمیان مزید گہرے تعلق کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد شاہ نے گاڑی سٹارٹ کر کے شہر کی طرف ڈال لی تھی۔ شاہ: السلام علیکم۔ گڑیا: وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آپ کیوں آئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں خود آ جاتی۔ دانی کی ماما اپنے روم میں بیٹھی تھی کہ شاہ کے موم اور ڈیڈ دونوں ان کے روم میں آئے تھے۔ ارے کیا ہم اپنی بہن کے پاس نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں بھائی، آپ کا اپنا گھر ہے۔ گڑیا: میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بھائی، آپ حکم کریں۔ جیسا کہ تم کو پتا ہے شاہ کا لاسٹ سیمسٹر ہے اور اس کا اپنا بزنس بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب دانی اور شاہ کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ تم کیونکہ بھائی جیسا آپ کہیں پر کچھ نہیں، ساری تیاری کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور ویسے بھی دانی بیٹا، نہ کون سا دور جانا ہے، ایک روم سے دوسرے روم ہی جانا ہے۔ جیسا آپ کو مناسب لگے تو پھر آپ آج سے ٹھیک 2 ہفتے بعد ہم بارات لے کے آئیں گے۔ جی بھائی صاحب، اور تم ایک بار دانی سے پوچھ لو اس کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ شاہ: ہم تو گھر جانے والے دینا، تو پھر یہ ہوٹل کے سامنے گاڑی کیوں لوگی؟ آ جاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا جی۔ وہ دانی کا ہاتھ پکڑے ہوٹل میں انٹر ہوا تھا اور اپنی فیملی کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا جو اس نے بک کروایا تھا۔ بیٹھو جی کہہ کر شاہ نے اس کے لیے کرسی گھسیٹی تھی۔ تھینکس۔ شاہ بھی مسکراتے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ جو آپ منگوا لو، یہ کہہ کر شاہ نے آرڈر دیا تھا۔ دانی جی، میں نے گھر میں ہماری رخصتی کی بات کی ہے کہ 2 ہفتوں بعد ہماری رخصتی ہے۔ دانی نے کہا، پر کیوں؟ مطلب شاہ نے آئیبروز کافر چونکا، مطلب کہ اتنی جلدی؟ ابھی کو میری سٹڈیز بھی کمپلیٹ نہیں پوری ہوئی، اور شادی کے بعد بھی ہو جائے گی اور کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ اور امید کروں گا کہ آپ کا جواب ہاں ہوگا، نہیں تو آپ زبردستی کریں گی۔ جی بالکل، ویٹر کھانا لے کر جی بالکل، اتنے میں ویٹر کھانا لے کر آیا تھا اور شاہ نے ایک پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ کھاؤ بھی۔ بریانی کا چمچ اس کے منہ کی طرف کیا تھا جو کہ دانی نے شرماتے ہوئے چمچ منہ میں لیا تھا۔ وہ بیٹا یہاں شاہ اور وہ جیسے گھر میں انٹر ہوئے تھے تو شاہ کے ڈیڈ نے اس کو اپنے پاس بلایا تھا۔ جی یہاں آؤ، آ کے بیٹھو۔ جی ڈیڈ، بیٹا ہم نے آپ کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ جی ڈیڈ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی رخصتی کر لی جائے، پر ہوگا وہی جو آپ کہیں گے۔ دانیہ نے شاہ کی طرف دیکھا تھا جو مسکرت نگاہوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دانیہ نے سر جھکا لیا تھا۔ بولے بیٹا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، میں کیا کہوں، جیسی آپ کی مرضی۔ مبارک ہو شاہ۔ ڈیڈ نے دانیہ کو سینے سے لگایا تھا۔ تیاریوں میں پتہ ہی نہ چلا کب 2 ہفتے گزر گئے اور ہلدی کی تقریب کا دیکھ آپ پہنچا۔ پورا شاہ ویلا جگمگا رہا تھا۔ لان کو گیندے کے پھولوں کی خوشبودار پھولوں سے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے روایتی بیٹھنے کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ تقریب میں دیسی انداز کا مزہ لیا جا سکے۔ دلہا اور دلہن کے لیے ایک شاندار تخت تیار کیا گیا تھا جو رنگ برنگے کشنز اور تازہ پھولوں سے مزین تھا۔ ہر طرف خوشی اور چہل پہل کا سما تھا۔ دولت جیسے پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی۔ آخر کو یہ سید دائن شاہ کی شادی تھی۔ شاہ اپنے کمرے میں بے حد مصروف تھا، نہ جانے کتنی بار مرہون چھڑک چکا تھا کہ آخرکار میر تنگ آ کر بول پڑا، شاہ بس کر دے، پتہ ہے تیری شادی ہے لیکن اتنا پرفیوم کون لگاتا ہے؟ شاہ مسکرا کر میر کی طرف مڑا اور شرارت سے بولا، تو کیوں جل رہا ہے میر؟ آج میرا خاص دن ہے بھائی، مجھے تیاری تو کرنے دے۔ میر نے دل ہی دل میں شاہ کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا، ہاں پتہ ہے تیرا دن ہے لیکن ہمیں غریبوں کو بھی تیار ہونے کا موقع تو دو، آخر ہم بھی دلہے کے دوست اور یار ہیں۔ میر نے مصنوعی سوگی سے کہا۔ اس لیے سفیر شاہ کمرے میں داخل ہوا اور شاہ کو دیکھتے ہی بے ساختہ ماشاءاللہ کہہ اٹھا، پھر اپنے والیٹ سے نوٹوں کی گڈی نکال کر شاہ کے سر پر وار کرتی اور محبت سے گلے لگایا۔ شاہ نے کریم رنگ کا کرتا شلوار پہنا ہوا تھا جس پر پیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ خوب جچ رہی تھی۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیا گیا تھا جس سے وہ مزید دلکش لگ رہا تھا۔ دوسری طرف میر نے بھی اسی رنگ کا کرتا شلوار زیب تر کیا تھا مگر اس کی ویسٹ کوٹ براؤن تھی جو اس کی شخصیت پر خوب جچ رہی تھی۔ سفیر نے گاڑی پر نظر ڈالی اور جلدی سے بولا، چلو بچوں باہر آ جاؤ، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں۔ شاہ نے ایک دوسری نظر کو اوپر ڈالی اور پھر سب کے ساتھ باہر چل دیا جہاں ہلدی کی رسم کا شور و ہنگامہ عروج پر تھا، جبکہ دوسری طرف دانی نے وائٹ اور یلو
امتزاج کا لہنگا پہنے سر پر خوبصورت طریقے سے دوپٹہ لیے ہوئی تھا۔ دوسری طرف دانی کے کمرے میں بھی بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ سہیلیاں اور کزن اس کے گرد جمع تھی۔ کوئی چوڑیاں پہنا رہا تھا تو کوئی اس کے بال سنوار رہا تھا۔ پورا کمرہ گلاب اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ارے نین، حرام سے اتنا زور سے لپسٹک نہ لگاؤ، دانی نے ہلکی سی کھپکی سے کہا تو نین ہنس دی۔ ابھی سے نشرے دائم بائی کا کیا حال ہوگا جب وہ اپنی بھرپور شدت سے ابھی نین جملہ مکمل کرتی کہ دانی نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ قاضی پہ دروازے سے داخل ہوتی دانی کی امی اور شاہ کی امی دونوں نے ماشاءاللہ کہہ کر دانی کی طرف پڑی تھی۔ دانی نے پیلے رنگ کا خوبصورت لہنگا پہنا تھا جس پر ہلکی سنہری کڑھائی کی گئی تھی۔ دوپٹہ جاری دار تھا جس پر باریک ہونکیوں کا کام تھا، اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ بال ہلکے سے ویوز میں کھلے تھے اور پیشانی پر ایک خوبصورت ماتا پٹی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ زیورات میرے بھائی کی پوروں کے گجرے ہلکے بندے اور گلے میں ایک نفیس چوکر پہنے وہ کسی پور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ ہماری دلہا کو قیامت ڈال رہی ہے، شاہ کی امی نے یہ کہہ کے نوٹوں کی گڈی دانی کے سر سے وار کر کے ملازمہ کے حوالے کی تھی۔ دانی کی امی نم آنکھوں سے دانی کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی۔ چلو بچوں، رسم کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں۔ جی آنٹی۔ جیسے ہی دانی کو نیچے لے جایا گیا پورے حال میں ایک خوشگوار سی گہما گہمی چھا گئی۔ ہر نظر اس حسین دلہن پر تھی جو اپنی سہیلیوں کے جلوے میں دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہی تھی۔ دانی کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، نہ جانے دائم کیسا ریاکٹ کرے گا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار اس کے دشمن جاں کو تلاش کر رہی تھی جس کی بے باک میسجز نے اسے پچھلے کچھ دنوں سے بے حد الجھا رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ سٹیج کے قریب پہنچی دائم نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائی اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ واقعی کس کے خواب کی مانند لگ رہی تھی۔ میر نے دائم کے پس پر ہلکا سا دھکا دیا اور ہنستے ہوئے بولا، بھائی سانس تو لے لے، کہیں دلہن کو دیکھ کر بے ہوش نہ ہو جانا۔ شاہ کے یونیفیلوں نے بھی مسکراتے ہوئے بولا، بھائی اب تو یقین ہو گیا کہ شاہ کو واقعی جنون ہو چکا ہے۔ ادھر ہلدی کی رسم کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سب سے پہلے دائم کی امی نے ہلدی کی رسم کی، پھر دانی کی امی نے، اس کے بعد باری باری باقی رشتہ داروں نے ہلدی لگائی۔ دائم کے دوستوں نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، خاص طور پر میر نے شرارتاً اس کے پورے چہرے پر ہلدی مل دی جس پر سب کہکے لگا کر ہنس پڑے۔ اوئے آرام سے، یہ کیا کر رہے ہو؟ دائم نے مزاحمت کی مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ دانی بھی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی سب منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے لگا جیسے کسی نے دور کھڑے ہو کر اسے گھورا۔ اسے نظر گھمائی مگر رش میں کچھ زیادہ نظر نہیں آیا کہ وہ تسلی تھی کہ شاید بہن ہوگا، مگر ایک عجیب سا احساس اب بھی اس کے اندر سرایت کر چکا تھا جیسے کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہو۔ دانی نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ شاہ جس کے دھیان کے سارے داغے دانی کی طرف تھے، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سب ٹھیک ہونے کا پوچھا تھا جس پر دانی نے سر ہلایا تھا۔ کیسی ہو میری جان؟ میر نے دھیرے سے نین کے پیچھے آ کر اس کا نام پکارا۔ نین جس نے ابھی کال ختم کی تھی جیسے ہی اس کی آواز سنی کو ایک دم چھوم دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر میر کے چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ چھا گئی جو اس لمحے کو مزید خاص بنا رہی تھی۔ میر نے دونوں ہاتھ نین کے پیٹ کے سامنے باندھ کر اسے اپنی طرف کھینچا جیسے اس لمحے کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نین نے فوراً اس کے قریب ہونے پر ایک نرم سی سرگوشی کی۔ میر تم کیا کر رہے ہو؟ میر کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ مکمل طور پر اس لمحے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس تمہیں اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ نین یہ کہہ کر میر نین کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا۔ نین میر کے اس حملے پر اس کے کرتے کو زور سے مٹھی میں جکڑا تھا۔ سانس روکنے پر نین نے اس کے کرتے کو جھٹکا دیا تھا جس پر میر ہوش میں آتے پیچھے ہوا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان، میر نے جھک کر نین کے کان میں سرگوشی کی تھی جبکہ نین اس کی سرگوشی پر شرمیلے سے مسکرائی تھی۔ ارے میری باندری شرماتی بھی ہے، تم ہوگے بندر، تمہاری بیوی باندری، تمہارے بچے بندر ہوں گے۔ نین پر پھر بول رہی تھی کہ اتنا احساس ہوا تو فوراً بریک لگا جو میر کی سرگوشی لگائی تھی۔ جب میر شوق نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، بولو نا کیا بول رہی تھی؟ یہ کہہ کر میر نے اس کی کمر کو ٹھپکا دے کر پاس کیا۔ میں تو وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ ارے آنٹی آپ۔ میر جو بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے آنٹی کہنے پر پیچھے مڑ کر دیکھنے پر کوئی نہیں تھا۔ جب نین کی گرفت ڈھیلی ہونے پر اس کے پہلو سے بات نکلی تھی، میر اس کی شرارت سمجھ آنے پر بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔
हल्दी की तकरीब अपनी पूरी रौनक के साथ इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। दानी काफ़ी देर से बैठे-बैठे थक चुकी थी। इसके चेहरे पर थकन के साथ एक हल्की-सी तकलीफ भी नुमाया थी। शाह की अम्मी की नज़र जैसे ही इस पर पड़ी, इन्होंने नैन को इशारा किया। नैन विथ बेटा दानी को ऊपर ले ले जाओ, आराम कर लेगी तो बेहतर महसूस करेगी। नैन ने नन्ही से दानी का हाथ थामा और इसे सहारा देकर ऊपर ले आई। कमरे में पहुंचकर इसने दानी का चेहरा साफ किया था और इसको बेड से टेक लगाकर बिठाया और खूब पानी लेने के लिए मुड़ी थी कि अचानक इसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर वो ठिठकी। शाहबाई कॉलिंग। दानी तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी आई। नैन ने जल्दी से कहा और बाहर निकल गई। जैसे ही मैं कमर से बाहर निकली, दरवाजे की ओट में खड़ा शाह फौरन आगे बढ़ा। नैन अभी पूरी तरह संभल भी ना पाई थी कि शाह झटके से दरवाज़ा पतला और इसे धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। नैन हैरान रह गई, वो बकला कर पीछे हुए सख्ती सख्त लेते में बोली, भाई ये क्या कर रहे हैं? पीछे हटे। शाह ने एक मायूस मुस्कुराहट के साथ दरवाजे को अपने बर से बंद करते हुए कहा, बस तुम्हारी दोस्त से ज़रा मुलाकात करनी थी। तन्हाई में नैन की आंखें शाह की इतनी बेबाकी और हैरत और बेयकीन से फैल गई थी। दानी जो नैन के जाने के बाद आंखें मूंदे लेटी हुई थी, एकदम दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की तरफ मुड़ी। वहां शाह खड़ा था, अपनी शौक मुल्लसिस की जानब देखते हुए कदम बढ़ा रहा था। दानी का दिल बेकाबू हो गया, जैसे हर कदम के साथ इसकी धड़कन तेज होती जा रही हो। शाह आप यहाँ? इसकी आवाज़ में हैरत और घबराहट दोनों झलक रहे थे। शाह के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट हुई, मगर आंखों में कुछ गहरा था, कोई ऐसा जज्बा जो दानी को बेचैन कर रहा था। क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। वो कदम ब कदम इसकी तरफ बढ़ रहा था और दानी को लगा जैसे कमरे की दीवारें इस पर तंग होने लगी हों। दानी ने मुश्किल से अपने हवास पर काबू रखते हुए, नहीं मेरा मतलब है इतनी रात पे। शाह ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक निगाह इस पर डाली जो इतनी गहरी थी कि दानी को लगा जैसे वो इसकी हाथ ए, बाई को लगा जैसे वो इसकी तरह देख रहे हो। शाह ने हाथ में तामी कटोरी आहिस्ता से कहते के रोल तक जगह पर रखी और झुककर दानी की करीब हुआ। इसके गर्म सांसों की हिकत दानी के कानों को छूने लगी। जब वो सरगोश ने बोला, जब तक मैं खुद तुम्हें हल्दी ना लगाऊं रस्म में कैसे भोगी। दानी का दिल दो से धड़का और वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक शाह ने नली से इसके कान की लो को अपने लबों में दबा लिया। दानी ने बेख्तियार आँख की मोड़ ली और लबों से एक सिसकी निकल गई। इसकी घबराहट पर शाह के लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट पूरी, जबकि दानी का चेहरा शान से मजीद गुलाबी हो गया। शाह ने आहिस्ता से झुककर हल्दी में अपनी उंगलियां डुबोई। जल्दी माइल रंग इसकी उंगलियों से चमकने लगा। फिर वो नन्ही से दानी के चेहरे की तरफ बढ़ा। दानी की सांसें थम सी गई थी जब शाह की उंगलियां इसके नरम और नाजुक बालों से छूने लगी। इसने आहिस्तगी से हल्दी इसके चेहरे पर मलनी शुरू की, जैसे हर लम्स के साथ कोई अनकही बात कह रहा हो। दान की पलकें लरजने लगी, दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी और वो खुद को मजीद बेबस महसूस करने लगी। शाह की उंगलियां इसके रखसारों से होती हुई थोड़ी तक आई और इसकी नजरें दानी की झुकी हुई आंखों पर टिक गई। अभी शाह का हाथ मजीद आगे बढ़ता कि दानी ने इसमें हाथ को रोका। मुझे हल्दी नहीं लगाओगी? शाह की बारी सरगोशी में डूबी आवाज़ दानी की धड़कनों में एहतियात कर गई। दानी ने हल्की सी बेचैनी से नजरें उठाई और उसकी पलकें लगी, मगर वो कुछ न बोल सकी। शाह ने इसकी खामोश को महसूस करते हुए मजीद शरारत से कहा, चलो मैं खुद ही लगा लेता हूँ। ये कहते ही वो आहिस्ता से झुका और अपना रुखसार दानी की गुलाबी गाल से रगड़ दिया। दानी का वजूद सनसना उठा। शाह की खुरदुरी दाढ़ी की मीठी सी चुभन, इसकी गुर्बत की हिद्दत और हल्दी की खुशबू सब मिलकर एक अनकही कैफियत पैदा कर रहे थे। दूसरी तरफ भी यही अमल दोहराते शाह ने झुककर इसकी गर्दन में गहरा सांस भरा था। दानी के वजूद से उठती मोती और हल्दी की खुशबू ने शाह की मदहोशी में मजीद इजाफा किया था। दानी की पलकें लरजने लगी, सांसें बेतरतीब हो गई। शाह की गुर्बत ने जैसे इसके हवास अतल कर दिए थे। शाह ने नरमी से अपनी उंगलियां दानी के चेहरे पर रखी और आहिस्ता से झुककर इसकी नाजुक गर्दन पर शिद्दत भरा बूसा दे किया। दानी की आंखें हैरत और शर्म से मजीद भीग गई। इसके जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ दे। शाह के लफ्ज में एक ऐसा तासुर था जो दानी को मुकम्मल तौर पर अपने हसाम में ले रहा था। वो कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मगर शाह ने आहिस्ता के इसकी कमर में हाथ रखकर इसे मजीद करीब कर लिया। शाह की नजरें दानी के चेहरे पर जमी थी, जहाँ शर्म और हया के रंग बिखरे बिखरे से थे और वो झुका और अपने हाथों को पीछे लेकर दानी के पीछे हुए थे। वो आहिस्ता चूल्ही के ठसल्स को छुआ। इसकी उंगलियों की हल्की सी जंबिश पर दादी कर दी, जैसे
سینے سے باہر آنے کو تھا۔ جیسے ہی شاہ نے گرا کھولنے کی کوشش کی، دانی گھبرا گئی، اس کا سانس اٹک گیا اور اسے کارنر شاہ کے ہاتھ کانپ دیے۔ شاہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کپائی پلکی لرزنے لگی اور سانسیں کی ترتیب ہو گئی۔ شاہ کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ نکلی۔ وہ دانی کی کان کی لو کے قریب رکا، اس کی پشت میں کوس آ گیا، پھر دھیرے سے سرگوشی کی۔ کیا ہوا دانی؟ اب پیچھے ہٹ رہی ہو؟ ابھی تو رسم مکمل کرنی ہے۔ دانی نے نظریں جھکا ہوئی، اس کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ شاہ نے نرمی سے اس کی انگلیوں پر اپنا لمس توڑا، جیسے مزید بے بس کر رہا ہو۔ اس کے لمس کی شدت دانی کے وجود میں سرایت کر دی اور وہ خود کو روکنے کی ہر کوشش میں شاہ نے نرم سے دانی کو اوندے منہ تکیے پر لٹایا تھا، ناکام ہو رہی تھی اور لٹایا تھا اور اس کی حالت ناکام ہو رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہلدی کی کٹوری میں 2 انگلیاں ڈبو کر اس کمر پر گھمائی تھی۔ شاہ کی انگلیاں ہلدی کی گرم تاثیر لیے آہستہ آہستہ دانی کی نازک کمر پر پھسل رہی تھی۔ دانی کا بدن سنسنا اٹھا ہوئی خوشبو اور شاہ کے لمس کی گرمی نے اس کے سانسوں کی روانی بدل دی۔ وہ بے اختیار تکیے میں چہرہ چھپا گئی، مگر شاہ کی انگلیوں کی حرکت نے اسے پہ سے متوجہ کر لیا۔ شاہ نے اپنی انگلیوں کو مزید دباتا کہ دانی ایک دم سے سیدھی ہوئی تھی۔ اس کی چھولے ڈھیلی ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے نشاء و فراز کو مزید ابار تھا، جس کی وجہ سے شاہ کی آنکھوں میں خمار بڑھا تھا۔ شاہ نے دانی کا ہاتھ پکڑ کر ہلدی کی کٹوری میں ڈال کر اپنے چہرے پر لگایا تھا۔ اس سے پہلے وہ سمجھتی چم کر اس کی گردن پر اپنا گال رگڑا تھا۔ دانی کا جسم تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی اور شاہ کے قریب ہونے کی گرمی نے اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑا دی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک ہلدی سے کٹ تھے اور جب شاہ نے اپنا چہرہ اس کے لمس نے دیا تو دانی نے بے اختیار نظریں جھکا لی۔ شاہ نے تیز اس کی گردن کی طرف سرگوشی کی۔ ہاتھی کا رنگ تو تم پر پہلے ہی چڑھ چکا ہے، پھر خوشبو ابھی باقی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے گردن پر اپنا لمس مزید گہرا کیا، اس کے گال کی حدت دانی کی جلد میں اترنے لگی۔ وہ اختیار تھوڑا پیچھے ہوئی، مگر شاہ نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو سخت کر لیا، جیسے اسے دور جانے ہی نہ دینا چاہتا ہو۔